قال كذلك مریم ہو جائے گا قال ربك هو علي هين مسئلہ ہی نہیں تیرے رب کے لیے وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً نشانی بنے گا للناس وَرَحْمَةً مِنَّا اور تیرے رب کی رحمت بنے گا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جبریل آگے پڑھے ویسے پیچھے ہٹیں ڈرو نہیں آگے آئے اور جسم کو نہیں چھوا یہاں سے کرتے کی آستین کو پکڑا یہاں سے آستین کو پکڑا اور یہاں پھونک ماری اس پھونک کا بچے سے کیا تعلق ہے ادھر پھونک پڑی ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا فحملته حمل ہوا فا کا لفظ ہے پھونک پڑی فوراً حمل فانتبذت به مكانا قصيا پھر فوراً وہاں سے دوسری جگہ پہنچی فأجاءها المخاض پھر فا ہے فوراً درب زے پھر جاتے ہی بچہ پیدا ہوا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ہائے یہ کیا ہوا میرے ساتھ میں مر جاتی تو اچھا تھا مجھے لوگ بھول جاتے پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے میں کس منہ سے گھر جاؤں گی جبریل پھر آئے چلو جاؤ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا جا بچے کو لے جا لوگ پوچھیں گے تم کہنا میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو فأتت به قومها تحمله بچہ گود میں آئیں شہر میں مچا شور یا مریم لقد جئت شيئا فريا مریم کیا کر دیا یا اخت ہارون ارے ہارون کی بہن ما كان ابوك امرأ وما كانت امك بغيا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا یہ کیا کیا فاشارت الی کہ میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو شور مچا کیف نکلم من كان في المهد صبيا بچے سے کون بات کرے اس کو تو اپنا ہوش نہیں ابھی لوگوں میں شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی جیسے اسپیکر کی آواز بلند ہوتی ہے قال انی عبد اللہ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اتنی لمبی تقریر لوگو میں اللہ کا بندہ میں کتاب والا میں نماز والا میں ماں کا فرمان بردار میں سلامتی والا پیدائش پر بھی موت پر بھی اٹھنے پر بھی یہ قرآنی واقعات بھائیوں ایک ذہن بناتے ہیں ایک ذہن ہمیں ماں نے دیا بیٹا کماؤ گے تو کچھ طرح بنے گا باپ نے دیا بیٹا امریکہ چلا جا انگلینڈ چلا جا دن پھر جائیں گے جیسے لوگ انعامی بانڈ لے کے کہتے ہیں کہ اللہ میرا بانڈ نکال دے میرے دن پھر جائیں گے حرام جوا میرے بھائیو مسلمان اور جوا اکٹھا نہیں ہوتا پر کیا کریں جوا کھیلنا ایسا ہو گیا جیسے نماز پڑھنا ہو گیا اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ کو پہلے سمجھو اللہ کون ہے میں بڑے مضمون لے کے کھڑا ہوتا ہوں پھر اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے کہ ان کو میں کیا بتاؤں یہ تو اللہ کو نہیں جانتے تو اگلے مضمون کیا جانیں گے جو اللہ کو جانتا ہو کبھی شراب پیے گا جو اللہ کو جانتا ہو کبھی جوا کھیلے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ بینک میں سود پہ پیسے رکھے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ ماں کا گریبان پکڑے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ سے لڑائی کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ باپ کی بےزتی کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ گانے سنے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ سگے بھائی سے منہ موڑ جائے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ چوری کرے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ ڈاکہ ڈالے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے جو اللہ کو جانتا ہو وہ مسجد کو کیسے نہ بھاگے گا جو اللہ کو جانتا ہو وہ رات ساری کیسے سوئے گا وہ تو کبھی تڑپے گا کبھی مچلے گا کبھی روئے گا کبھی چلائے گا کبھی
آنسوں سے تر، کبھی اس کی آہیں، کبھی نالے، کبھی فریادیں، کبھی رونا، کبھی مچلنا، اس کو تو اللہ اللہ ہوگا۔ میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تربیلا ڈیم کو جانا، سونے چاندی کو جانا، ڈالر اور پاؤنڈ کو جانا، نہیں جانا تو اس اللہ کو نہیں جانا جس نے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری نگرانی کی اور میری حفاظت کی، میری آنکھوں کا رنگ بنایا، کسی اور سے میری آنکھوں کا رنگ ملنے نہیں دیا کہ کہیں آپس میں بچے ہی نہ تبدیل ہو جائیں، میرے چہرے کا بھولیا الگ بنایا کہ اوروں سے جدا رکھا تاکہ آپس میں شکلیں نہ مل جائیں، میری آواز کو الگ رکھا، میرا دل بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے پھیپھڑ بنائے مجھے پتہ نہیں، میرا مثانہ بنایا مجھے پتہ نہیں، میرے جسم میں خون کا جال، رگوں کا جال بچھایا مجھے پتہ نہیں، میرا دماغ بنایا مجھے پتہ نہیں۔ ایک آدمی کے دماغ کو نکال کے تار بناؤ تو یہاں سے لے کے چلو تو چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کے اسی تار کو یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے، اور چاند یہاں سے 2,40,000 کلومیٹر ہے، گویا 5 لاکھ کلومیٹر لمبا اللہ تعالیٰ نے دماغ کا تار میرے سر میں جا کے فٹ کر دیا۔ آج تک نیورو سرجن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا بنا دیا، ہماری تو سمجھ سے ہی بالا تر ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اللہ بنا رہا تھا، میری انگلی بنائی، اس پہ نوخن لگائے، آگے اس کو سخت کیا، انگوٹھے کو جدا کیا، ہتھیلی کو بالوں سے پاک کیا، ادھر بال لگائے، یہاں جوڑ بنایا، مجھے یہ سیدھا کرتا تو میں روٹی کیسے کھاتا، میں نالا کیسے باندھتا، میں میرے گھٹنے کے جوڑ کو ہلنے والا بنایا، اسے سیدھا کرتا تو میں بیٹھتا کیسے، میں چلتا کیسے، پیشاب بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل، اس نے میری زبان میں ڈول رکھا، مجھے پتہ نہیں چلا، کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون کے پردے لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا، میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آئی ریسپٹر 26 کروڑ بلب لگائے، مجھ سے بل نہیں مانگا، ان 26 کروڑ بلب کے پیچھے تارے ہیں، 1.3 ملین کیبلز ہیں جو 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، 1.5 ملی میٹر میں سے گزر رہی ہیں، اور ایک تار کو دوسری تار سے ملنے نہیں دیتا، ورنہ اسپارکنگ شروع ہو جاتی، سارے الٹے نظر آتے، ہر چیز الٹی نظر آتی۔ یہ میں اندھیروں میں تھا، میرا رب بنا رہا تھا، میری آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ لگایا، پھر میری دھموں کو اس نے اوپر بنا کر ایک حسن بخشا، پھر میری اس نے پلکوں کے بالوں کو سجایا، آنکھ کو بھی حسن بخشا، اور آنکھ کو گرد غبار سے بچنے کا نظام بھی اس نے بنایا، پھر اس نے میرا ناک بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کے سیل رکھے جو کتے کے 5 ملین ہوتے ہیں، ہمارے 2.5 لاکھ ہوتے ہیں، میرے رب پہ قربان جاؤں، اگر میرے بھی 5 ملین کر دیتا تو 10 میل دور کی بدبو مجھے میرے گھر میں مار کے برباد کر دیتی، سارے غازی میں جو گند پھیلا ہوا گٹر کی بدبو وہ میرے ناک کو چڑھ میرا ستیہ ناش کر دیتی، جتنی میری ضرورت تھی اس نے سیل لگائے، پھر میرے اس نے دانتوں کی جگہ بنائی، پھر میرے ہونٹ بنائے، پھر میری کھال بنائی، میرے بال بنائے، میرا میدا بنایا، میرا جگر بنایا، میری تلی بنائی، پھر میرے اندر غذا کا نظام بنایا، ماں کے پیٹ میں سے غذاؤں کو میرے اندر ناف کے ذریعے سے پہنچایا، 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، ایک سانس نہیں لیتا، ہونٹ بند، روح پڑ چکی ہے، 4 ماہ گزر چکے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون کی گردش چل چکی، غذا جاری پر سانس نہیں لے رہا، کیوں؟ اگر یہ سانس لے تو سبیل یسرا، پھر اس کو وہ باہر لاتا ہے، آتے ہی بچہ ایک دم چیخ مارتا ہے، روتا ہے، سر کہتا ہے شکر الحمدللہ الحمدللہ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سانس کو جاری کرتا ہے، پھیپھڑے کھول دیتا ہے اور نالیاں کھل جاتی ہیں اور سانس جاری ہو جاتا ہے، وہاں 5 مہینے سانس بند، یہاں 5 منٹ سانس بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا، پیشاب کی جگہ بنائی، پخانے کی جگہ بنائی، ہضم کا نظام بنایا، بے شمار لاکھوں فیکٹریاں اندر بنائی، میرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں لگائیں، اوپر اللہ نے 72 میل رگوں کو لپیٹا، 10 لاکھ چھلنیوں کے اوپر 72 میل رگیں لپیٹتی جائیں تو سوراخ کیسے بند ہو جائیں، اور اس نے سوراخ بھی رکھے، رگوں کو بھی لپیٹا اور اس میں سے گندگی کو نیچے نکالا، غذا کو واپس پہنچایا، یہ سارا نظام بنا کر ماں کے پیٹ میں، اور ایک بچہ نہیں بنا رہا، وہ ایک وقت میں لاکھوں بچے بنا رہا ہے، اسی وقت میں گائے کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، بکری کے پیٹ میں، بھیڑ کے
پیٹ میں اسی وقت میں کتیا کے پیٹ میں اسی وقت میں شیرنی. ساری دنیا کے 4 پاؤں کی مادہ کو سوچتے چلے جاؤ، ہر ایک کے پیٹ میں بن رہا ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہے. اسی وقت میں انڈے دینے والا جہان ہے، کبوتر میں بھی، فاختہ میں بھی، مور میں بھی، تیتر میں بھی، تلور میں بھی، چکور میں بھی، گدھ میں بھی، کرگس میں بھی، عقاب میں بھی، مگرمچھ میں بھی، اور کچھو میں بھی، اور مچھلی میں بھی، سانپ میں بھی، بچھو میں بھی، مکھی میں بھی، مچھر میں بھی. شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، چیونٹیاں لاکھوں انڈے دیتی ہیں. ان سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے؟ اسی کے ساتھ میں بھی بن رہا ہوں.